ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. وبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی صحیح اور آخری کتاب قرآن مقدس کا ایک حصہ تلاوت کی گئی. 23 سپارہ سورۃ الصافات. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے نال صحیح بات سمجھاؤں گی تو سب دوسرے کو سمجھوں گی. اس کے بعد اللہ میں کو دعا کو کہ تمام مسلمانوں کو انہوں نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبق شروع کیتا ہوئے معجزات کے حوالے نال پچھلے جمعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سے فرمایا. وہ ذکر کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موتا کے احیاء کی کیفیت کے بارے میں رب کائنات کو سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے پیغمبر 4 پکھی کھیل کے انہیں کو ذبح کرو. ذبح کر کے انہیں دے حصے بکھرے کرو. حصے بکھرے کر کے مختلف مقامات کے رکھ کے آؤ. پھر اپنی زبان نال تسا انہیں کو سن مارو، آواز دو. تمہارے اکھی کے سامنے میں اللہ رب العزت انہیں دے اجزاء کو انہوں جہاں تو اٹھا کے تمہارے سامنے انہیں کو زندہ کرے نا. تسا اپنے اکھی نال موتا کے احیاء کا مشاہدہ چکر ہو.
تاکہ تہاڈی تعین بن بنے اور انسانیت واسطے کل فوت ہونے کے بعد مرن کے بعد زندہ ہونے کی دلیل بن بنے، چونکہ کچھ لوگ مرن کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر رہی ہے کہ اصا مرن کے بعد چونکہ پوشیدہ ہو بننے ہیں، ساری ہڈی مٹی نال مٹی ہو بننی ہے، لہذا پھر قیامت کے بعد احیاء کس طرح، زندہ ہونا کس طرح، ایسے نظریہ والے لوگوں واسطے یہ تہاڈے ہاتھ کے اوتے ظاہر ہونے والا معجزہ حجت اور دلیل بن بنے کہ کس طرح انکار کر رہی ہو، جبکہ میرے پیغمبر جناب ابراہیم دے ہاتھ دے نال ذبح کیتے ہوئے چیزاں، ذبح کیتے ہوئے او پرندے پکھی اگر زندہ میں رب کر سکتا تو مرن کے بعد بھی اپنے موئے بندے کو زندہ کر کے اپنی میدان معاشر کے اندر پیش کر سکتا، لہذا تہاڈ کو انکار نہیں کرنا چاہیے بے سکتا، بلکہ بے شک کے اوپر تہاڈ کو ایمان کھیلنا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے وہ معجزے کا تذکرہ کیا۔ آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے نال ایک معجزے کا تذکرہ کرنے لگا، چونکہ وہی خاندان وہ باپ کا تذکرہ اور ہون کو باپ دے ایک بیٹے کا تذکرہ۔ تذکرے کرنے تو پہلے گزارش ہے کہ مسلمان بندے واسطے سب تو پہلی دلیل، سب تو پہلا ماخذ کہیں مسئلے دا او اللہ دا قرآن ہے۔ جب ہی کوئی مسئلہ درپیش تھیوے سب تو پہلے اللہ کے قرآن چوں کی تلاش کرنی چاہیے کہ اللہ کے قرآن نے ان کا فیصلہ کیا کیتے، اگر وہ مسئلہ اور وہ مسئلے کا فیصلہ اللہ کے قرآن چ مل بنے، انہی وضاحت آ بنے، کہیں دوسرے پاسے بچن کی ضرورت نہیں بندے کو، کوئی تو تے ایمان گھن آنا چاہیے ہے، یقین کر گھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ حق اور سچ کا فیصلہ ہے۔ ہاں اگر اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے مسئلے کی وضاحت نہ ہوئے، پوشیدگی ہوئے، تو پھر مسلمان واسطے دوسری دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس کہ بندہ ذخیرہ احادیث کو آگے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمائے، آپ نے کیا حکم صادر کیتے، لہذا نبی پاک کا حکم اور نبی پاک کا وہ فیصلہ جب آ بنے تو پھر بھی بندے کو کہیں دوسرے پاسے توجہ نہیں کرنی چاہیے، دھیان اور خیال نہیں بننا چاہیے۔ بھائی جب اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کا فیصلہ فرما دیتے، آپ کی زبان تو ان کا فیصلہ آ گئے، لہذا دل و جان لال کو تسلیم کر گھننا چاہیے۔ ہاں اگر قرآن مقدس کے اندر لہذا بندے کو تسلیم کر کے لینا چاہیے۔ آج تمہارے سامنے میں حدیث کے حوالے
تھارے نال ایک واقعہ بیان کرن لگا، اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور آپ کے تعلق نال ہی تعلق رکھن والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور اپنی قوم اور حتیٰ کہ بادشاہ کے سامنے اللہ دی توحید دی دعوت پیش کی تھی، اللہ دی وحدانیت دی دعوت پیش کی تھی کہ بھائی معبود، مشکل کشا، حاجت روا، نفع اور نقصان کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، بگڑی کو بناون والا ایک اللہ ہے، وہ دے بغیر کوئی نہیں۔ لہذا جڑے تسا معبود بنائے ہوئے حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی تسا اپنا الہ تسلیم کیتا ہو، اے الہ نہیں بلکہ الہ وہ ہے کہ جڑا ان صفت نال موصوف ہے۔ قوم نے بھی تسلیم نہ کیتا، حتیٰ کہ سکے باپ نے بھی حضرت ابراہیم دی دعوت کو قبول نہ کیتا، بادشاہ نے بھی حضرت ابراہیم دی دعوت کو ٹھکرا دیتا، حتیٰ کہ مارکے نے پروگرام بنایا کہ ایسے دائی دعوت دیون والے کو چیخے وچ پاؤ، بلدی بھا دے اندر سٹو۔ سچا گیا، اللہ رب العزت نے وہ نار کو بھی گلزار چا بنایا۔ جڑے ویلے اے سلسلہ ہو گیا، اللہ دے نبی نے ڈٹھا کہ قوم، برادری، رشتہ دار، بادشاہ، عوام منن واسطے تیار نہیں، لہذا ہن این جہاں دے ہوتے، این منزل دے ہوتے، این علاقے دے اندر رہن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ہجرت شروع چکی تھی، اور ایک تو مسئلہ ثابت ہویا اللہ دی توحید دی دعوت والا کام کوئی سوکھا کام نہیں، اتنا بڑا مشکل ترین کام ہے کہ نبی جیسا پاک باز انسان دنیا تے نہ آئے اور نہ کوئی آمنے قیامت تک، لیکن ان پاک باز انسان نے بھی جب رب کائنات کی توحید کی دعوت دیتی ہے، قوم کو دعوت برداشت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان پاک باز انسان نال بھی اس حد تک اتر آئے کہ انہیں کو بھاو ایک سٹن واسطے قوم تیار ہوئی، اتنا سزا دینے واسطے قوم تیار ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے یہ صورت ڈٹھی تو وہ ویلے اللہ دے سامنے استدعا بھی کی تھی اور قوم کے سامنے اعلان کر دیتا، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ مبارکہ میں آ کے رہا تو کو اپنے رب دی دکھائی آئی، جیڑا تہاکو بھی پیدا کرن والا، تہاڈے آباء و اجداد کو بھی پیدا کرن والا، وعدے کیتے سارے نظام زمین و آسمان دا بناون والا، اون دی راہ آ کے دکھاون دی کوشش کی تھی، باپ کو بھی سمجھاون دی کوشش کی تھی، قوم اور برادری کو بھی آ کے سمجھاون دی کوشش کی تھی، حتیٰ کہ ایک کلمہ حق بادشاہ کے سامنے بھی پیش کیتا، لیکن باپ نے بھی ٹھکرایا، قوم نے بھی ٹھکرایا، باپ نے بادشاہ سمیت ٹھکرا لیتا یہ میری بات کو، لہذا ہوں میں سب دے سامنے اعلان پیا کرنا، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ لہذا ایسے علاقے دے اندر ہوں میں کو رہن کی ضرورت نہیں، میں کو فائدہ نہیں، کیونکہ میں دوجے علاقے دا روک کر کے میں اللہ دی توحید سناون تے پہنچاون چاہتا اللہ دی مخلوق کو۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم، اپنی بیوی حضرت سارہ، اپنے
رشتے دار قریبی حضرت لوط کو نار لا کے ٹرتے پین چلتے ہوئے مصر دے اندر جا کے پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر، لیکن رستے دے اندر اللہ دے سامنے استدعا کریں جو پیغمبر آخری کہ رب حبلی من الصالحین، اللہ سیاں کوئی نیکوکار اولاد عطا فرماویا، کیونکہ جیڑا تیرا پیغام چاہ کے میں ٹرتا پیا، اللہ سیاں جیڑا مشن تا میں نے سپورٹ کیتے میں اپنی زندگی تک تیری محنت کرنی ہے، لیکن میرے دنیا تو ٹر ونجن دے بعد زندگی دے اختتام ہو ونجن دے بعد دل دا تقاضا ہے کہ مشن دی آواز لاون والا بندہ ضرور ہونا چاہیے، لہذا اولاد عطا فرماتا کہ میرے دنیا تو ونجن دے بعد وفات پا ونجن دے بعد بھی یہ مشن کو پہنچاون والا قوم کو سناون والا کوئی ہونا چاہیے۔ پیغمبر آخری کہ رب حبلی من الصالحین، اللہ اولاد عطا فرماویا۔ پیغمبر نے آ کے انسانیت کو سبق دیتا کہ لوگوں میں تو نبی ہاں، پر نبی ہو کے بھی میں اولاد دے منگن دا اوندا محتاج، اولاد دا دیونا اے میرے اختیار جو کوئی نہیں، لہذا تسا تے پیرے تے جا کے پھر دے پئے ہو، قبریں دے چکر لا رہے ہو، تسا کہیں مزار جب منتا من کے اتھا اولاد منگن گئے کرے ہو، حالانکہ او پیر تے تلوے درجے دے لوگ، میں تے اللہ دا نبی برگزیدہ انسان اور تہاڈے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی جد امجد، لہذا جد امجد ہون دے باوجود میڈا عقیدت میڈا نظریہ ہے کہ اولاد دیون والا ایک گل آئے تے او دے بغیر کوئی نہیں، حتیٰ کہ میڈے واسے جی کوئی نہیں کہ میں اپنے گھر آپ اولاد چلے وہاں، کہیں دوجے دے واسے جے کس طرح آئے، کہیں جین دے تے موئے دے واسے جے کس طرح آئے، اس واسطے میں اپنے رب کو آخری کہ رب حبلی من الصالحین، اللہ تو اپنی رحمت نال اولاد چا عطا فرما۔ اللہ رب العزت فرمائیں کہ جڑے ویلے میرے پاک پیغمبر نے میں کنے منگنا شروع کیتا، میں جبریل کو بھیج کے جا جبریل امین میرے پیغمبر کو خوشخبری دے گیا کہ تیرا رب پیا دے فبشرناہ بغلام حلیم، اسد کو حوصلے والے لڑکے دی خوشخبری میرے نے، لہذا جیڑا منگی تیری مانگ میں رب دی بارگاہ وچ قبول ہو گئی، لہذا اسا اولاد دیون دا فیصلہ کر گئے۔ اولاد اللہ نے جیڑے ویلے مصر پہنچے حضرت سارا، او بادشاہ مصر نے حضرت سارا دی خدمت واسطے حضرت ہاجرہ پیش کی تھی۔ حضرت ہاجرہ دے بدن دے وچوں اللہ رب العزت نے لڑکا حضرت اسماعیل عطا فرمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم دے دو لڑکے مشہور، ایک حضرت اسماعیل اور دوجے حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل ہیں وڈے تے حضرت اسحاق ہیں چھوٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ رب العزت کی طرف حکم آ گیا کہ میرے پیغمبر تساں اولاد منگیے، میں رب نے عطا کی دیے، لہذا ہن میں رب کائنات دا حکم ہے کہ این بچے اسماعیل کو اور اینتی اماں حضرت ہاجرہ کو اتھا چھوڑ کے آؤ جتھا بیت اللہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے تیاری کی تھی اپنی گھر والی تے کھیر پی دے اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جا کے سفر کر کے این مقام تو تے آ کے چھوڑیا، بالکل جنگل صحرا غیر آباد کہ جتھا انسان نہ دی آبادی کوئی نہیں، انسان نہ دا کوئی وجود اور نشان بھی کوئی نہیں، جیڑے ویلے چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہومن لگے، بخاری شریف دے اندر موجود ہے، حدیث دی صحیح ترین کتاب
تمام احادیث کے کتابیں وچوں سب تو صحیح کتاب بخاری، جہے ویلے چھوڑ کے حضرت اسماعیل تے حضرت ہاجرہ کو واپس ہوئے، حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم دے کٹھے چلنا شروع کیتا، نال آکھنا شروع کیتا کہ وہ ابراہیم کتھا چھوڑ کے ساتھ جا رہی، ایک عورت اور ایک کھیر پیندا بچہ، ایسے مقام دوتے کہ جتھا کوئی غمخار بھی کوئی نہیں، کوئی انیس بھی کوئی نہیں، اور کوئی آبادی بھی کوئی نہیں، ایسے مقام دوتے کہندے حوالے کر کے جا رہی۔ ہن حدیث کے لفظ جڑے بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ہاجرہ نے فرمایا وہ تو کچھ سناوا لگا، یا ابراہیم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء۔ اللہ دے پاک پیغمبر او جناب ابراہیم کتھا ویندے پئے ہو، وتترکنا في هذا الوادي، ایسے مقام دوتے سا کو چھوڑ کے جتا کوئی غمخار بھی کوئی نہیں، فلا شیء، انسانیت دے بچن کی کوئی شے بھی موجود کوئی نہیں، ایسی ذات چھوڑ کے تسا کیڑے پاسے جا رہے ہو، ساڈے نال یہ معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ وذالک مرارا، حضرت ہاجرہ نے یہ جملے کئی بار فرمائے، پر حضرت ابراہیم چپ کر کے ٹردے پے، نہ ہاں دا جواب ہے، نہ دا جواب ہے، اور نہ کوئی اور گل بات ہے، بغیر گفتگو کیتے کلام کیتے حضرت ابراہیم چلتے پے۔ حضرت ہاجرہ بھی نال نال چلتی پئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ بی بی صاحبہ نے بھی سمجھ کیتا کہ ابراہیم جیڑا بول بھی نہیں رہا، حالانکہ ہر موقع دوتے ساری غمخاری، اور حتیٰ کہ اپنے رب تو پتر منگدا رہی ابراہیم، آج کوئی منگدے پتر کو میں غریب عورت سمیت چھوڑ کے واپس پیا دے، شاید کہ ابراہیم اپنی مرضی نال نہیں پیا کرے، نہ شاید کہ مرضیاں کی ہو سرکار جائیں۔ اس وقت بی بی صاحبہ نے جملے آئے کہ اللہ امر لہذا، او ابراہیم جیڑا کچھ یہ کر رہی کیا رب دا حکم تے نہیں، انہیں مالک پیدا کرنے والے تے نہیں آئے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جڑے ویلے حضرت ہاجرہ نے یہ جملے آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اون وقت فرمایا کہ نام جیڑا کچھ کر کے جا رہی ہیں یہ اون دا حکم بھی اپنی مرضی دے نال نہیں۔ اچھا میرے عزیز ساتھیو، جڑے ویلے یہ جملے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے، اے عورت ذات صنف نازک نال تعلق رکھن والی، آکھن لگی کہ اذن لا یضیعنا، او ابراہیم ہن تیرے کٹھے میں کوئی چلن دی ضرورت کوئی نہیں، لہذا تیرا اپنا رات میں واپسی درا پئی گئی، میں کوئی یقین ہے او مالک دے اتے اذن لا یضیعنا، او ساری آپ حفاظت کرے سی، ان کہیں تجھے محافظ دی ساکو ضرورت کوئی نہیں۔ اپنے رب دے اتے ایمان ہونا چاہیے، تو میرے عزیز ساتھیوں ہی درجے دا ہونا چاہیے، اتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایک کھیر پیندا بچہ ہے، ایک عورت بیچاری، عورت اپنے خاندان دے بغیر گزارا نہیں کر سکتی، جب تک ان کی سرپرستی کوئی والد نہ کریندا ہوئے، جب تک ان کی سرپرستی خامد نہ کریندا ہوئے، جب تک ان کی سرپرستی کوئی رشتہ دار نہ کریندا ہوئے، عورت بیچاری دا گزارا نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے رب تے یقین دیکھو، عورت جڑے ویلے ایک جملے ہے کہ حضرت ابراہیم نے ہوا مائی صاحبہ آکھن لگی ابراہیم ہن تیری ضرورت کوئی نہیں، لہذا تو اپنی راہ تے اساں اپنی راہ، لہذا او آپ ساجے حفاظت کرے۔ بی بی صاحبہ واپس آ گئی ہے،
جیڑے ویلے حضرت ابراہیم چھوڑ کے میرے عزیز ساتھیوں تھوڑے جو فاصلے دے ہوتے آئے درمیان وچ پہاڑ ہے لوگ ہیں پردے آ گئے پار دے حضرت ابراہیم دی نظر حضرت اسماعیل تے نہیں پہ رہی حضرت حاجرہ دی نظر حضرت ابراہیم تے نہیں پہ رہی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم بیت اللہ تو منہ چکیتا اپنے ہاتھ اپنے مالک دے سامنے چا اٹھائے تے آکھن لگے کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم او اللہ سیاں تو دیکھن والا موجود ہے کہ میں اپنی اولاد کو غیر آباد جگہ دے اتے چھوڑ کے اللہ سیاں مسکن انہیں نہ بنا کے واپس بھی دینا عند بیتک المحرم چونکہ اتنا تیرا عزت والا کر رہے یہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں ربنا لیقیم الصلاۃ تاکہ اے بندے تیری عبادت گزار بن ونجن تیری عبادت کرن والے بن ونجن تیری نماز ادا کرن والے بن ونجن اور اللہ سے ایویں چکری کہ اپنے باقی انسانیت روح این پاسے چکری نال انہیں کو میں وجات نال بھی مالا مال چکری میرے اللہ پاک اور حضرت ابراہیم نے میرے عزیز ساتھیوں دعا کہتے سامنے کی تھی لہذا دعا کر کے حضرت ابراہیم نے سبق لیتے تو کو بھی دعا کرن ویلے ہے کہ اپنے رب کو سن مارنا چاہیے جی میں ماں ابراہیم نے کلہ سن مارے کہیں کو شریک نہیں کیتا کہیں دا ہیلہ تے وسیلہ بھی نہیں بنایا لہذا کہیں دا محابہ نہیں پیش کیتا تو کو بھی محابے دیتے بغیر ہیلے وسیلے دیتے بغیر نہ کہیں نبی دا وسیلہ پیش کرنا چاہیے نہ جناب علی دا وسیلہ پیش کرنا چاہیے نہ حضرت حسن تے حضرت حسین دا وسیلہ پیش کرنا چاہیے جب میں ابراہیم نے وسیلہ نہیں پیش کیتا تے تو کو وسیلے پیش کرنے کی کیڑی ضرورت پائے گئی ہے دوبارہ انشاءاللہ واقعہ چل رہی ہے میں مجھے کرامت سنانی انشاءاللہ وہ سنے سا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین